السلام علیکم۔ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے۔ ہر مومن کے دل میں ایک خاص خوشی ہے، امید ہے اور ہلکی سی فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ کیا اس بار رمضان کی برکتیں پوری حاصل ہو جائیں گی؟ کیا یہ رمضان ہماری زندگی بدل دے گا؟ کیا اس بار اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مغفرت اور رحمت سے نوازے گا یا نہیں؟ رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ ہے اپنے دل کو صاف کرنے کا، اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کا، گناہوں سے توبہ کرنے کا اور اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں لانے کا۔ یہ مہینہ ایک موقع ہے، ایک نئی شروعات کا موقع ہے، اور کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کی تیاری پہلے سے شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے یہ دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ رمضان کی تیاری پہلے سے کرنی چاہیے۔ جیسے کہ ایک طالب علم امتحان سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے، ویسے ہی ایک مومن کو رمضان سے پہلے اپنی عبادات، اپنی زندگی کو ترتیب دینا چاہیے۔ سب سے پہلی تیاری دل اور نیت کی ہے۔ اپنے دل میں یہ پکا ارادہ کر لیں کہ اس رمضان کو ہم اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنائیں گے۔ اسے صرف کھانے پینے اور سونے کا مہینہ نہیں بنائیں گے، بلکہ عبادات، قرآن اور توبہ کا مہینہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مقصد صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے، بلکہ تقوی حاصل کرنا ہے۔ اس لیے ابھی سے اپنی زندگی میں گناہوں کو کم کرنا شروع کر دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان میں عبادات آسان ہوں تو ابھی سے 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دیں۔ جو شخص ابھی سے نماز کا عادی ہوگا، وہ رمضان میں اس کے لیے عبادت کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اسی طرح قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کر دیا گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان میں ایک یا زیادہ قرآن مکمل کریں تو ابھی سے روزانہ ایک صفحہ یا چند آیات پڑھنا شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ کو وہ عمل سب سے پسندیدہ ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ رمضان کی تیاری میں گناہوں سے توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ابھی سے اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں۔ زبان کے گناہ، نظر کے گناہ، فضول باتیں کرنا، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنا، اور ان سب کو کم کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اسے ختم کر دیں۔ دل میں حسد، بغض اور نفرت رکھ کر رمضان کی برکتیں حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعمال پیر اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، سوائے اس شخص کے جس کا اپنے بھائی سے جھگڑا ہو۔ اگر صحت اجازت دے تو رمضان کے مہینے میں نفلی روزے رکھنا شروع کر دیں۔ رمضان کی تیاری کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب ایک اہم اور پریکٹیکل تیاری کی بات کرتے ہیں جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے رمضان کے لیے راشننگ اور شاپنگ کی پلاننگ۔ رمضان شروع ہوتے ہی اگر بار بار بازار جانا پڑ جائے تو عبادت کا وقت ضائع ہو جاتا ہے اور ذہنی پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ شعبان میں ہی آہستہ آہستہ ضروری چیزیں جمع کرنا شروع کر دیں۔ دالیں، چاول، آٹا، تیل، مسالے، کھجوریں اور دیگر ضروری اشیاء پہلے سے لے لیں تاکہ رمضان سکون سے گزر جائے۔ اسی طرح کچن کی پلاننگ بھی بہت ضروری ہے۔ سحری اور افطاری کے لیے سادہ اور صحت مند کھانوں کا پلان بنا لیں۔ رمضان کو صرف پکوانوں اور فرائی آئٹمز کا مہینہ نہ بنائیں، بلکہ اسے عبادت کا مہینہ بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادگی کی بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کھجوروں اور پانی سے فرمایا کرتے تھے۔
اکثر خواتین ابھی سے کچھ چیزوں کی تیاری کر لیں، جیسے کہ کچن کو منظم کر لیں، فریزر سے ضروری اشیاء کو رکھ لیں، تو رمضان میں بہت وقت بچ جاتا ہے اور یہی وقت قرآن اور عبادات میں لگایا جا سکتا ہے۔ وقت کی منصوبہ بندی بھی بہت ضروری ہے۔ ابھی سے اپنی روٹین کو بہتر بنا لیں، رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان میں سحری اور فجر کے لیے آسانی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ نقصان میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ رمضان کی تیاری میں صدقہ اور خیرات کی عادت بھی ڈالنا شروع کر دیں۔ ابھی سے تھوڑا تھوڑا صدقہ دینا شروع کر دیں تاکہ دل نرم اور دوسروں کے لیے مدد کا جذبہ پیدا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں آپ کی سخاوت سب سے زیادہ ہو جاتی تھی۔ گھر کے ماحول کو بھی رمضان کے لیے تیار کر لیں۔ گھر والوں کو بتائیں کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ بچوں کو چھوٹی چھوٹی عبادات کی عادت ڈالنا شروع کر دیں تاکہ پورا گھر عبادت کے ماحول میں آ جائے۔ سب سے اہم دعا ابھی سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں۔ اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ اے اللہ مجھے اس میں عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ اس رمضان کو میری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یاد رکھیں، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے پورے روزے رکھے اور اس کے تمام پچھلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آئے آج سے ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم اس رمضان کو ضائع نہیں کریں گے۔ ابھی سے نماز درست کر لیں، قرآن سے تعلق جوڑ لیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، دل صاف کر لیں، راشننگ اور گھر کی پلاننگ مکمل کر لیں اور اپنے وقت کو عبادت کے لیے محفوظ کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحت، ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان نصیب فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی رحمت، مغفرت اور جنت کا مستحق بنائے۔ میرا نام ہے سعدیہ۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ